ہر سال جب بھی شب برات کی رات آتی ہے تو ہمارے بھائی غیر مقلد یعنی اہل حدیث علماء کرام کے 5 اعتراضات اہل سنت پر ہوتے ہیں۔ یہ 5 اعتراضات کیا ہیں؟ میں ان 5 اعتراضات کو بھی بیان کروں گا، پھر ان 5 اعتراضات کے مدلل جواب بھی دوں گا۔ ہمارے بھائی غیر مقلد یعنی اہل حدیث حضرات کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شب برات کی رات قبرستان جانا بدعت ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی رات قبرستان جانے کا حکم نہیں دیا۔ ہم اہل سنت کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جائز عمل کے لیے قول یعنی حکم کا ہونا شرط نہیں ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی شرعی دلیل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہے کہ شب برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل قبور کے لیے دعا فرمائی تھی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ثابت ہو جائے تو اسے بدعت کہنا اصول حدیث کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح دوسرا اعتراض غیر مقلد حضرات کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عمل اچھا ہوتا یعنی قبرستان جانا عمل اچھا ہوتا تو صحابہ کرام اسے پابندی سے کرتے، کیونکہ یہ عمل بدعت ہے اس لیے صحابہ کرام اس کو نہیں کرتے تھے۔ اس کا جواب ہم اہل سنت کی طرف سے یہ ہے کہ ہر مستحب عمل کے لیے ہمیشہ کیا جانا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات تہجد کی نماز کو چھوڑ بھی دیتے تھے۔ بعض اوقات حضور نے تہجد پڑھی ہے اور بعض اوقات حضور نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو بعض اوقات چھوڑا بھی ہے، صحابہ کرام پڑھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، تو اس کے باوجود وہ عمل سنت مبارکہ ہے۔ تو جب یہ عمل سنت ہے تو پھر قبرستان میں حضور تشریف لے گئے ہیں، وہ عمل ثابت ہے تو اس کو بدعت کہنا یہ بھی حضور کی حدیث اور اصول کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح غیر مقلد حضرات کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ مخصوص رات مقرر کرنا یعنی شب برات کی رات کو مخصوص کر کے قبرستان جانا یہ بدعت ہے۔ تو ہم اہل سنت کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف شب برات یعنی 15 شعبان کی رات ہی قبرستان جانا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، تو ہم اہل سنت بھی اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ قبرستان جانا ہمیشہ جائز ہے۔ شب برات کی رات جانا یعنی 15 شعبان کی رات جانا یہ خصوصی فضیلت ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس کے علاوہ کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا دن ہے جس میں دعا کی خصوصیت بیان کی گئی ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جمعۃ المبارک دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ جمعہ کا دن خصوصی فضیلت رکھتا ہے دعا کے لیے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ اسی طرح شب برات کی رات کے علاوہ بھی قبرستان جانا جائز ہے، لیکن شب برات کی رات قبرستان جانا یہ ایک خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ اس عمل کو بدعت کہنا یا خلاف شرع یا خلاف سنت کہنا یہ بھی اصول حدیث کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح غیر مقلد حضرات کا چوتھا اعتراض یہ ہے کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے، لہذا ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم اہل سنت کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ یہ حدیث حسن ہے اور کئی محدثین نے اس کو قبول کیا ہے، جیسے امام ترمذی ہوں، امام ابن ماجہ ہوں، امام بیہقی ہوں رحمہ اللہ، ان حضرات نے اس حدیث کو قبول کیا ہے اور فضائل اعمال میں حسن اور حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ حدیث ضعیف ہو
یا حسن حدیث ہو، فضائل اعمال میں غیر مقلدین اہل حدیث علماء کرام کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ اور اسی طرح غیر مقلد حضرات کا پانچواں اعتراض یہ ہے کہ لوگ قبرستان میں جا کر شرکی اعمال کرتے ہیں، لہٰذا قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ غیر مقلد اہل حدیث کا پانچواں اعتراض ہے۔ تو ہم اہل سنت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کسی کے غلط استعمال کی وجہ سے اصل عمل حرام نہیں ہو جاتا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کا یہ تصور ہے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے میں اپنی نماز میں زیادہ خشوع خضوع کروں تاکہ مجھے دیکھ کر وہ آدمی میری تعریف کرے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ عمل شرک ہے اور غلط ہے۔ تو کیا اس کے اس عمل کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں چھوڑ سکتے بھائی، یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھی نماز میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا اس کے اس غلط فعل کی وجہ سے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قبرستان میں جاتا ہے اور وہ شرک اعمال کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے، قبر کو سجدے کرتا ہے، تو یہ اعمال ہمارے نزدیک بھی بدعت ہیں، شرک ہیں، غلط ہیں۔ ہم اہل سنت بھی اس کو بدعت شرک کہتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو سمجھانا چاہیے بھئی قبرستان جائیں، فاتحہ پڑھیں، اِصال ثواب کریں، دعا کریں، واپس آ جائیں۔ یہ طریقہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے بعد صحابہ کرام کا، علماء کرام کا یہ طریقہ تھا۔ لہٰذا بندوں کو اعمال کرنے کی ترغیب دینی چاہیے، لوگوں کو نیک اعمال کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ جن اعمال کی اصل حدیث میں موجود ہو ان اعمال کو بدعت کہنا، شرک کہنا، کفر کہنا، یہ حدیث اور اصول حدیث کے بالکل خلاف عمل ہے۔